السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک پیاری سی صبح ہو چکی ہے، میں بنا رہی ہوں ناشتہ، بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اب بچے اسکول چلے جائیں گے اور میں آپ لوگوں سے اپنی وہی ڈیلی کی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کرتی جاؤں گی۔ آج میں جس بارے میں بات کروں گی وہ ایک بہت ہی ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا مجھے لگتا ہے ایک ٹاپک ہے کہ شادی ٹوٹ جانا۔ اکثر ہمیں سننے میں اب تو ملتا ہے کہ فلاں کی شادی ہوئی تھی اور 1-2 ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ اب اسی طرح کئی ہمارے رشتہ داروں میں بھی اسی طرح سننے میں آتا ہے، محلے میں، جاننے والوں میں، اسی طرح کافی یہ چیزیں اب عام ہو گئی ہیں کہ ادھر شادی ہوئی اور ادھر طلاق بھی ہو گئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجہیں ہیں۔ برداشت کی کمی ہو گئی ہے بچیوں میں، بچوں میں۔ اب وہ سوشل میڈیا یوز کرنا، اسی کو ہی زندگی سمجھ لیتی ہیں بچیاں کہ بھئی یہی لائف ہے۔ حالانکہ لائف کوئی ایک فلم یا ڈرامہ تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی آپ کوئی ہیروئن ہے اور آپ کا ہسبینڈ کوئی ہیرو ہے۔ لائف تو بڑی ٹف ہوتی ہے، اس میں بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ برداشت کی کمی ہو گئی ہے، برداشت نہیں کرنا، ریئیکٹ زیادہ کرنا، ہر بات پہ ریئیکٹ کرنا ضروری سمجھنا، ہر کسی کا ساس نے کچھ کہہ دیا ہے، نند نے کچھ کہہ دیا ہے یا شوہر نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر بات کا ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں رشتوں کو ڈیولپ ہونے میں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی راتوں رات آپ کو سمجھ لے گا یا آپ کسی کو سمجھ لیں گے۔ کوئی بھی رشتہ بننے میں ٹائم لگتا ہے، میرے حساب سے تو 3-4 سال لگتے ہیں آپ کو اپنے شوہر کو سمجھنے میں، اپنے سسرال کو سمجھنے میں۔ اسی لیے نہ جلدی فوراً رشتے بنانے چاہیے اور نہ ہی فوراً سے رشتے توڑ دینے چاہیے۔ رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے، کچھ وقت لگتا ہے دیکھیں نا رشتے مضبوط ہونے میں۔ جب ہمیں ایک بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک بالکل ان نون بندے سے شادی ہو کر جا رہی ہے لڑکی، تو اس کو تو نہیں پتہ نا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ماحول میں جا رہی ہے، اس کو نہیں پتہ اس بندے میں کیا اچھی عادتیں ہیں کیا بری عادتیں ہیں، اور بری عادتیں بھی ہیں تو وہ تو برداشت تو ظاہر ہے اب کرنی پڑتی ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کی پسند اس کی پسند میں ڈھل جاتی ہے، اس کی پسند آپ کی پسند میں ڈھل جاتی ہے۔ وقت دینا چاہیے رشتوں کو۔ اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں کو زیادہ تر یہی شکایت رہتی ہے، جو میں بھی سنتی ہوں اکثر، کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر ٹائم نہیں دیتا۔ ٹائم نہیں دیتا۔ اب ظاہر ہے ایک شخص تھکا ہارا آتا ہے آفس سے تو وہ آ کے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو آتے ہی کہیں باہر آؤٹنگ پہ لے جائے گا یا ڈنر کرانے لے جائے گا یا شاپنگ پہ لے جائے گا۔ ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے، صبح سے رات تک آفس میں ہوتا ہے، وہاں بھی تو کام ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں وہ اپنی وائف اور اپنے بچوں کے لیے ہی دیکھو انسان محنت کر رہا ہوتا ہے نا، اور اسی لیے وہ ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے بچیوں کو کہ ٹائم نہ دینے کا بہانہ کر کے آپ ہر وقت اپنے ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں اپنی شادی کے بعد ساری سوچ کا محور اپنے شوہر کو ہی بنا لیتی ہیں، وہ اور لوگوں سے دوستیاں چھوڑ دیں، ظاہر ہے گھر والوں سے بھی دور ہو جاتی ہیں، تو وہ یہی سمجھتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو ہی ہر چیز کا وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے سرپرائز پلان کرے، یہ ہمارے لیے گفٹ لائے یا ہمارا خیال رکھے، کیئر کرے، بس ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں شوہر سے۔ اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک آفس میں انسان کام کرنے جاتا ہے، کوئی ریسٹ تو نہیں کرتا نا۔ اب آ کے اگر اس کا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا تو ٹھیک ہے، کل چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لینا نہیں چاہیے، جیسے کہ ساس کے پاس کیوں بیٹھا ہے، بہن کے پاس کیوں بیٹھا ہے، کہ ظاہر ہے وہ اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹھے گا، کیوں نہیں بیٹھے گا۔ اب آپ کی شادی تو اب ہوئی ہے، یہ رشتے تو اس کے پہلے سے ہے نا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں رشتوں میں نا تلخیاں گھول دیتی ہیں، اب آہستہ آہستہ برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے شوہر بھی تو کب تک سنے گا، اب ایک ٹائم آئے گا ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے پھر۔ اور اسی طرح جیسے ہوتا ہے ذمہ داریوں سے بھاگتی ہیں لڑکیاں آج کل، ہر کام ان کو بس مل جائے، کرایا مل جائے، ان کو خود نہ کچھ کرنا پڑے۔
اور شوہر بھی اگر آفس سے گھر آیا ہے تو وہ بھی ہیلپ کروا دے ان کو کام میں. اب وہ تو وہاں کوئی ریسٹ تو کرنے نہیں گیا تھا نا، ظاہر ہے وہ بھی کام ہی کرنے جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ لڑکیاں بالکل نہیں اپنی ذمہ داری کا وہ کرتی، جو کہ لڑائی کا باعث بنتے ہیں. اور اسی طرح پیسے کی بعض اوقات تنگی ہوتی ہے، تھوڑے حالات ڈاؤن ہوتے ہیں، وہاں بھی لڑائی جھگڑے بننے کا ایک ہوتا ہے باعث. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا. اگر جب آپ کے حالات اچھے ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور جب آپ کے حالات خراب ہو گئے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دو. جب آپ نے اس شخص کے ساتھ خوشیاں دیکھی ہیں تو غم میں آپ اس شخص کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ہی ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خوشیوں میں بھی غموں میں بھی، دکھ سکھ سب ساجھے ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح شوہر کی عادتوں کی کمپلین کرتی رہتی ہیں آج کل کی لڑکیاں کہ اس میں یہ ہے، یہ یوں ہے. یہ بھی لڑائی کا باعث بنتی ہیں. ظاہر ہے اب کوئی بھی شخص نہیں ایسے ایک دن میں آپ کی وجہ سے چینج ہو جائے گا، اس کو آہستہ آہستہ چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. پھر یہ ہے کہ میکے میں جا کے باتیں کرنا، سسرال کی ساس کی باتیں کرنا، برائیاں کرنا. ظاہر ہے وہ لڑکیاں اپنی تو باتیں نہیں بتاتی نا کہ ہمارے اندر یہ برائی ہے یا ہم نے یہ کیا ہے. وہ تو ظاہر ہے سامنے والے بندے کی بتا رہی ہوتی ہے نا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو اپنی تو کوئی شخص بھی بات نہیں بتاتا کہ میں نے کیا غلط کیا. تو وہ تو اسی حساب سے ریئیکٹ کریں گے. ظاہر ہے آپ اس کی بیٹی ہیں، ماں کی، بھائی کی بہن ہیں، تو وہ تو ان کو تو افسوس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا اور غصہ بھی آئے گا کہ انہوں نے کیسے ایسے کر دیا یا ایسے کیوں کہہ دیا. تو یہ بات پھر بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا اس سے بڑھتا ہے. تو سسرال میں تو بالکل بھی جا کے سسرال کی باتیں میکے میں نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ شوہر اور کا تو امیج بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ہر وقت شوہر کی برائیاں کریں گی کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، تو جب آپ کی شوہر کی جہاں پر عزت ختم ہو جائے گی تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کی کیا عزت ہوگی وہاں پر. آپ کی تو خود کی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی وہاں. چلیں جی، بس میں یہی کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.